آغا نراکی کا واقعہ سنا، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ دنیا کی چیزوں میں برکت نہیں، لیکن جنت میں زندگی میں بھی برکت ہے اور ہر چیز میں برکت ہے۔ قبلہ نراکی صاحب کہتے ہیں کہ گھر کے اندر حالات وہ ہو گئے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نجف میں رہتے تھے، کہتے یہاں تک کہ رات کے کھانے کے لیے میں پریشان ہو گیا، گھر کیا لے جائیں۔ اب ظاہر مرد اگر بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ ہو، اس کے لیے یہ روکنے کا مقام ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں باہر نکلا، سیدھا گیا حرم امیر المومنین میں، دعا کی۔ پھر مستحب تھا کہ امیر المومنین کے حرم کے بعد وادی السلام جایا جائے، انبیاء اولیاء شہداء کی قبور ہیں۔ کہتے عادتاً امیر المومنین کے حرم سے نکلے، سیدھا وادی السلام گئے، اسی پریشانی میں کہ واقعاً گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کیا کروں گا۔ تو آغا نراکی فرماتے ہیں جیسے وادی السلام سے گزرا تو کسی مومن کا جنازہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا کہ مولانا گزر رہے ہیں۔ عراق و ایران میں یہ ہے کہ کیونکہ مولانا حضرات زیادہ ہیں تو کہیں بھی کوئی مولوی نظر آ جاتا ہے، بول دیتے آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو ان کو آغا نراکی پہ نگاہ پڑی، کہا کہ مولانا صاحب ہم نے مردے کو قبر میں اتار دیا ہے، نماز بھی ہو چکی ہے، لیکن ہم نے ذرا واپس جانا ہے، وقت بہت گزر گیا ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تلقین آپ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے۔ کہتا وہ سارے چلے گئے، میں نیچے اترا، مزدور صرف کھڑا تھا کہ میں تلقین پڑھا دوں، بعد میں اس کے اوپر سلیب ڈال دے اور چیزوں کو دفن کر دے۔ اب کہتا ہے جیسے میں تلقین پڑھانے کے لیے نکلا، پچھلے زمانے میں آج بھی آپ جائیں گے وادی السلام تو جو قبروں کا اسٹائل تھا وہ الگ تھا، کہ آپ آج بھی جا کے وادی السلام میں دیکھیں گے کہ نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ تو اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا یہ کمرے کس کے لیے؟ تو ہر فیملی اپنے لیے کمرہ بناتی تھی، مثلا کوئی جعفری فیملی، کوئی قاسمی فیملی، جو بھی فیملیز ہیں وہاں پہ وہ وادی السلام کے نیچے کمرہ بناتی ہیں، 6x6 کا کمرہ، کوئی مختلف کمرے۔ پھر اس کمرے کے اندر جو دیواریں ہوتی تھیں، اس دیوار میں مردوں کو دفن کیا جاتا تھا، یعنی مردے زمین میں دفن نہیں ہوتے، زمین کے اندر کمرہ اور کمرے کے اندر دیواریں ہوتی تھیں، دیواروں کے اندر سیدھی کھدائی ہوتی تھی اور تاکہ سارے جنازے دیوار میں رکھتے تھے اور سامنے سے پتھر لگاتے تھے، یہ فلاں جناب کا جنازہ ہے۔ تبھی آپ پچھلے زمانوں کے قصے سنتے ہیں کفن چوروں کے۔ تو آج پاکستانی کا کانسیپٹ بہت کم بنتا ہے کہ ہم تو اتنی قبروں کو بند کر لیتے ہیں، کفن کیسے چوری ہوگا؟ لیکن وہاں بڑا آسان تھا، وہ کمرے میں گیا اور اس نے وہ پتھر ہٹایا اور بس ہاتھ اندر ڈالا اور کفن کو کیا کر دیا، کھینچ دیا، اور پوری فیملی کے جنازے وہاں ہوتے تھے۔ پھر ہر شب جمعہ اس فیملی کے لوگ جاتے تھے اسی کمرے میں، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے زیارت عاشورہ پڑھی، جو دعائیں پڑھتے تھے، پھر تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح، وہ جس طرح قبر تھی اندر گیا اور اس نے فرماتے ہیں میں نے تلقین پڑھنا شروع کر دی۔ تو آغا نراکی فرماتے ہیں تلقین پڑھتے پڑھتے میں نے محسوس کیا کہ جو تلقین پڑھ رہا ہوں سامنے سے پتھر ہٹا ہے اور آگے سے ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ فرماتے میں اس دنیا کے اندر داخل ہو گیا اور زندگی میں نے نہ اتنے حسین باغات دیکھے تھے، نہ اتنی حسین ہریالی دیکھی تھی، اور اس باغ کے اندر ایک بہت بڑا قصر تھا۔ میں اس قصر کی طرف گیا اور اس قصر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اطراف میں کچھ اس کے جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آغا نراکی فرماتے ہیں کہ میں اس گفتگو میں شامل ہو گیا، انہوں نے دعوت دی، میں بیٹھا، اور اتنا اس شخص کے چہرے پہ نور، اتنا خوبصورت محل کہ دنیا کا شاید کوئی قیمتی پتھر ہو جو اس محل میں نہ لگا، زمرد کے پتھر، یاقوت کے پتھر، سونا چاندی، محل بنا ہوا تھا ان چیزوں سے، اور اتنی نعمتوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہر 15 منٹ کے بعد اس شخص کو ایک عجیب سا درد ہوتا ہے اور اپنے آپ میں تڑپنے لگتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی نعمتوں کے اندر ہیں، کہ یہ عالم برزخ ہے، یہ میرا مقام ہے، خدا نے یہ میرا محل بنایا ہے، کہ آپ ہیں کون؟ کہ میں وہی ہوں جس کی تو تلقین پڑھا رہا تھا، یہ محل اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہ یہ تو بتائیے کہ جب 15 منٹ کے بعد آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی شدید تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے پاؤں سے چادر ہٹائی، اور جب چادر ہٹائی تو نراکی فرماتے میں نے دیکھا ایک سانپ تھا جو ہر 15 منٹ کے بعد اس کے پاؤں کو کاٹتا تھا، جس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کے وجود میں ایک عجیب سا درد ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ نراکی آپ سے گزارش ہے، یہ سانپ جو مجھے کاٹ رہا ہے اس کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ نراکی نے کہا سانپ کا ماجرا کیا ہے؟
کہ بازار میں دو مومنوں میں اختلاف ہو گیا تھا پیسے کے معاملے پر. ایک دکاندار تھا، ایک خریدار و مشتری تھا. دکاندار نے کہا کہ آپ نے مثلا میرے 2000 دینے ہیں. خریدار نے کہا نہیں، میں نے آپ کا 1000 دینا ہے. اور کہتا ہے کہ جب جھگڑا ہوا تو میں کیونکہ امین تھا، متقی و پرہیزگار تھا، نمازی 5 وقت کا، لہذا میں بیچ سے گزرا تو دکاندار نے کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کرا دیجیے، جو آپ بولیں گے میں ماننے کے لیے تیار. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے دکاندار کو کہا آپ کتنے بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 2000 ہے. میں نے کہا آپ کتنا بولتے ہو؟ اس نے کہا میرا 1000 ہے. تو کہتے ہیں یہ جو خریدار تھا یہ میرا دوست تھا، مطلب تھوڑا میرا اس کی طرف جھکاؤ تھا. تو میں نے اس کے نیت یہ تھی کہ میں ایک فیصلہ کروں، لیکن نیت میں باریک یہ تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ کروں. تو لہٰذا میں نے کہا نہ آپ کے 2000 نہ اس کا 1000، 1500 پہ آپ راضی ہو جائیے. کہتا ہے وہ میری خاطر راضی ہو گیا، کیونکہ وہ فیصلہ میں نے دوست کے حق میں کیا تھا، عدالت کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا. اس فیصلے کی وجہ سے یہ اللہ نے سانپ بنایا ہے جو عالم برزخ میں مجھے کاٹتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. آغا نراقی فرماتے ہیں ٹھیک ہے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایڈریس دیا، فلاں دکاندار ہے، فلاں کو جا کے بتا دینا. آغا نراقی فرماتے میں نے کہا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا نراقی صاحب سنا ہے آپ کے گھر کے اندر تنگی ہے. انہوں نے عالم برزخ کے کچھ چاول مجھے دیے، کہا یہ آپ لے جائیے اور گھر میں جا کے بنائیے. آغا نراقی فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میں اسی قبر میں ہوں اور میرے ہاتھ میں چند کلو چاولوں کے ہیں. کہتے ہیں میں قبر سے نکلا، گھر گیا، گھر جا کے بیوی کو دیا. میں نے کہا یہ چاول بناؤ. اور پھر میں بازار میں گیا، اس دکاندار کے پاس گیا. میں نے کہا فلاں جناب دنیا سے چلے گئے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا، آپ کے فیصلے کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں، لہٰذا آپ کیا کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. کہ انہوں نے کر دیا. لیکن آغا نراقی کی بیوی فرماتی ہیں کہ جب میں نے چاول بنائے تو چاولوں کی خوشبو اتنی تھی کہ پورے محلے میں وہ خوشبو جاتی تھی. ہر خاتون آ کے پوچھتی تھی بتائیے آپ نے چاول کہاں سے خریدے ہیں. آغا نراقی نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی پوچھے آپ نے بتانا نہیں ہے. ان کی زوجہ فرماتی ہے 2-4 کلو چاول لیکن 3-4 مہینے میں بناتی رہی، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے آئے تھے وہ عالم بقا تھا. تو بقا کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن فرماتی ہے ایک دن غلطی کر کے کسی خاتون نے اصرار کیا کہ بتائیے یہ کون سے چاول ہیں، جب بھی آپ پکاتی ہیں پورے محلے میں خوشبو ہو جاتی ہے. کہتے میں نے غلطی سے بتا دیا، ہمارے میاں صاحب قبرستان گئے تھے اور عالم برزخ سے چاول لے کر آئے ہیں. کہتی ہیں وہ آخری دن کے چاول تھے، اس دن ان کی برکت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو جب عالم بقا کے چاولوں میں اتنی برکت ہے تو عالم برزخ کی زندگی میں کتنی برکت ہوگی. صلوات پڑھے محمد و عالم